میرا نام جی طاہر نہاد باجوہ ہے. میں ربط کا چیئرمین ہوں. ربط ایک ریزیڈنٹس کا الائنس ہے پورے پاکستان کے جو بیریئر ٹاؤنز کی مین جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ملا کے ہم نے ربط بنائی ہے. اور بریس سیکشن 42 کی ایک فیڈرل کی آرگنائزیشن ہے, پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے. ہاں آواز تو آ رہی ہے, آواز میری ویسے بھی آئے گی انشاءاللہ, مسئلہ نہیں ہے. اینی وے تو بریس جو ہے وہ چونکہ مینلی بحریہ ٹاؤن سے بریس اٹھی اور بنی اور چلی, تو اس لیے بحریہ ٹاؤن میں ہماری ایک کنسنٹریشن ہے. اور بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف ہماری ایک ریزیڈنٹس کے بہاف پہ ایک اسٹرگل بھی ہے جس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں. آج میں بیسکلی یہاں پہ آیا اس لیے ہوں چونکہ یہ زیم کے جو فیکٹریز ہیں, یہ جب میرے پاس تشریف لائے, ان کی ساری بات میں نے سنی, تو آف کورس ہم تو ویسے بھی کمیونٹی کو امپاور کرنے کے لیے ساری جدوجہد ہے ہماری, تو خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہمیں ریلیٹ کر رہی ہے. اور ملک ریاض صاحب کا جو ان کی جو ایک ہسٹری ہے, اور پاکستان میں یہ جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں, اور بینگ صحافی مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنی ساری خبریں بنا بھی رہے ہوتے ہیں, چلا بھی رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو رسپانسبل کیا جائے گورنمنٹ کے علاوہ, گورنمنٹ میں تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں یہ چاند سے آئے ہیں, مریخ سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں, لیکن جو ڈیولپرز کی پاکستان میں داستان جب بھی لکھی جائے گی تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ مین اوفینڈر ہیں کہ جنہوں نے اس ساری 2 نمبری کا آغاز کیا. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بہت ساری, چونکہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو نارمل لوگ ہیں, ان کو بیک گراؤنڈ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی مافیاز ہیں جو مل کے یہ سارے کا سارا کاروبار چلاتی ہیں. اب یہ جو زیم بلڈر کے قریشی صاحب ہیں, ذیشان قریشی صاحب, آپ دیکھیں کہ یہ ایک زیم بلڈر ہے. ایک 999 والے تھے, اسکوائر 9 والے تھے, AAA والے تھے. ارتھ لنک کا میرے پاس آلریڈی فیکٹریز آئے ہوئے ہیں. زمین.com نے 2 نمبریاں کی ہیں, ان کے فیکٹریز میرے پاس آئے ہوئے ہیں. اعلان والے جو ہیں ان کا رات ہی مجھے ڈاکٹر ہمارے ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس کے فیکٹری ہیں. روزانہ آپ کو کسی نہ کسی ڈیولپر کی یہی داستان ملتی ہے. اس میں 2-3 میری گزارشات ہیں. کچھ عوام سے ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اتنے معصوم نہ بنیں کہ ہم اپنے جو کیے ہوئے گناہ ہیں ان کو بھول جائیں, اور جو دوسرے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ان کے ہم پیچھے پڑ جائیں. ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم کمپلیسنٹ ہیں ایون اپنی ذمہ داری کے حوالے سے. آپ کروڑوں روپیہ انویسٹ کرتے ہیں, کسی طرح کی کوئی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے. کوئی ایک آدمی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یار میں نے بھی وہاں پہ پلاٹ لیا تھا, یا میں نے وہاں پہ فلیٹ لے لیا تھا, آپ بھی لے لیں, تو میں وہاں چلا جاتا ہوں. اور دوسری سائڈ پہ یا میں بڑا کوئی پڑھا لکھا بیوروکریٹ ہوں, ریٹائر ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا, یا میں ڈاکٹر ہوں, یا میں انجینئر ہوں, میں برگیڈیئر ہوں, میں کرنل ہوں, میں جنرل ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میری ساری جو ایجوکیشن ہے, یہ سارا جو بیک گراؤنڈ ہے, یہ میں اپنے لیے بھی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کل کو میں وکٹم بن کے کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا, وہاں پہ پھر میں بتاؤں گا کہ میرے دل کی کتنی شریانیں بند ہو گئی ہیں. لیکن میں یہ کیوں احساس نہیں کرتا کہ جو میری بیسک ذمہ داری تھی, انگریزی یا اردو کس کو پڑھنی نہیں آتی, یہ جتنے ایگریمنٹس ہیں آپ دیکھ لیں, ریگولیٹرز کی قوانین سے لے کے ڈیولپرز کے جتنے ایگریمنٹس ہیں آپ جائیں, جا کے اٹھائیں, پڑھیں, ٹوٹل فلاڈ ہے. کوئی ایک بیسک عقل کا آدمی جب اس کو پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ 1 سائڈڈ ہے, اس کے اندر آپ کو گھیرا جا رہا ہے, آپ کو رینٹل کے نام پہ لالچ دیا جا رہا ہے. پڑھتے بھی نہیں ہیں, کروڑوں روپے آپ دے رہے ہیں, پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے, اتنے امیر ہو جاتے ہیں, اتنے دل والے ہو جاتے ہیں, دسو جی سائن کتنے کرنا ہے, وہاں سائن کر کے آپ آ جاتے ہیں. اور وکٹمز کی تو کہانی یہ ہے کہ وکٹمز کے ساتھ تو ایک نہیں, ایک اگریمنٹ ہوا, اس کو بریچ کیا, دوسرا ہو گیا, اس کو بریچ کیا, تیسرا ہو گیا. اور یہ آئرنی جو ہے آپ دیکھیں لوگوں کے بہاف پہ, جو جوڈیشری کے میرے معزز دوست ہیں, یہ جو ججز ہیں, یہ گورنمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے حرام خور ہیں, جو کہ دن رات میرے اور آپ کے ٹیکسز اکٹھے کر رہے ہیں. اس دفعہ 13,000 ارب روپیہ میری اور آپ کی رگوں سے انہوں نے نکالنا ہے, اور انہوں نے دینا کہاں ہے؟ انہوں نے 9 ارب دینا ہے جناب, وہاں پہ IMF کو واپس کرنا ہے.
وہ قرضے میرے اور آپ کے اوپر نہیں لگے، ان کے پیٹوں کے جہنم کے اندر چلے گئے یا سوئس بینکس میں چلے گئے۔ تو ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ پیسے لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، ان کو آپ نے کوئی سروس دینی تھی۔ آپ قانون کو دیکھیں تو قانون کے تحت اس طرح کا کوئی بلڈر ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ آپ پوچھیں گے جی کیوں؟ آر ڈی اے اور سی ڈی اے راولپنڈی اسلام آباد میں ریگولیٹ کرتی ہے ان سارے معاملات کو، اور آر ڈی اے سی ڈی اے کی ریگولیشنز کے اندر کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ اگر ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جس کو وہ اسپانسر کہتے ہیں، وہ جو بائی لاز بنائے گی، وہ بائی لاز بنائے گی ہمارے بائی لاز کو دیکھتے ہوئے، اس دائرہ کار سے وہ باہر نہیں جائے گی۔ اور میں نے وہ سارے پڑھے ہیں۔ اس کے اندر آپ جب پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے تو اس کے اندر آپ کوئی 2 نمبری کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے۔ اور پھر وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو فردر ڈیولپمنٹس ہونی ہے، اس کے لیے جو بائی لاز انہوں نے بنانے ہیں، انہوں نے آپ کے بائی لاز کو دیکھ کے ہی بنانے ہیں۔ اس کے اندر بھی وہ پیسے لے کے بھاگ نہیں سکتے۔ انہوں نے گارنٹیز وارنٹیز کی بات کی ہے، ساری گارنٹیز اینڈ وارنٹیز موجود ہیں، عمل درآمد کوئی کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آر ڈی اے سے یہ کہتا ہوں، یہ جی آپ کا ساری جورسڈکشن ہے، سی ڈی اے کی شاید نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی جو انکلیو ہے وہ سی ڈی اے کی جورسڈکشن ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اصل میں مجرم آپ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں، انہیں ذیشان قریشی نے نہیں لوٹا، سب سے پہلے مجرم آپ ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے کسی قانون کے اوپر کبھی کوئی عمل درآمد نہیں کروایا۔ اگر کروایا ہے تو کسی دن مجھے مناظرے کے لیے بلائیں تو میں آپ کی ہمت دیکھوں کہ آپ جو قوانین بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے لوگوں کے سامنے جو اکاؤنٹیبل ہونے کا عمل ہے اس کے اندر بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، ہو جائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے یہ سارے پروجیکٹس ہیں۔ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ والوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر ایک دوسرا سمجھ لیں کہ مین کیس ہے جو کہ بنا ہے۔ چونکہ اس کو میں نے پروب کیا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ نے ان سارے ڈیولپرز کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اور بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا نہیں کیا، تو وہ بھی کسی جگہ پہ آ کے بیٹھنا چاہیں تو ضرور میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بحریہ ٹاؤن کے اوپر میں بریس کے صدر کے طور پہ اور ربط کے چیئرمین کے طور پہ اب بحریہ ٹاؤن سے، اور آپ لوگوں کو میں ثبوت دوں گا، الگ سے ثبوت دوں گا کہ کس طرح سے جو خاص ڈیولپرز ہیں ان کو خاص پراپرٹیز دی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ایک پروجیکٹ ہے 2014 سے بحریہ کہہ رہا ہے کہ اس کا پلاٹ میں نے بلاک کیا ہوا ہے، وہ 2018 میں بھی بکا ہے، وہ 2021-22 میں بھی بکا ہے۔ بحریہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا ڈیولپر جو ہے وہ لوگوں سے اربوں روپے لے رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بلاک کیا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری ملی بھگت ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ لوگوں کو لوٹنا ہے، اور لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم نے ہماری ذمہ داری پوری نہیں کرنی۔ اس میں میری جو اداروں کے ساتھ ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے والے جو ہمارے دوست ہیں، یہ جی آپ کے پاس اتنی پینڈنگ ڈائری نمبرز جو ہیں، ان کا آپ نے اچار ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ان کو رکھ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر کارروائی کا آغاز کریں۔ نیب جو ہے، نیب کی جورسڈکشن ہے، نیب اس کے اوپر آلریڈی ہمارے یہ سارے لوگ نیب کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں، نیب اس کے اوپر فوری انکوائری کا آغاز کر لے۔ پولیس جن کے پاس یہ 40-45 کے قریب لوگ گئے ہیں، ایف آئی آر 4 کٹی ہیں، تو پولیس کو کیا پرابلم ہے؟ میرے ساتھ ایک پرابلم ہوئی ہے، میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا ہے، آپ اس کی ایف آئی آر کاٹیں۔ آپ ایف آئی آر کاٹنے کے بجائے ذیشان قریشی کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے خلاف درخواست آ گئی ہے، جلدی کریں پیسے لے کے آ جائیں۔ یہ ہماری پولیس کا حال ہے۔ پولیس کو بھی اگر یہ لگتا ہے کہ نہیں جی ہم ایسے نہیں ہیں، بسم اللہ کریں جی آپ بھی کسی جگہ پہ آ جائیں۔ تو میں یہ جو ہمارے زیم کے وکٹمز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں بریس کی طرف سے اور ربط کی طرف سے اور ہمارے ہزاروں ممبران جو کہ اب پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے آپ کی سپورٹ کا برملا اعلان بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں یقین دلایا ہے کہ ہم جس فورم پہ جس طرح سے بھی آپ کو سپورٹ کر سکیں گے ہم کریں گے۔ میں نے اس سلسلے میں آلریڈی جب یہ لوگ آئے تھے اس کے بعد ایک فریم ورک کے اوپر ہم نے کام کیا۔ جو چیئرمین ہمارے نیب ہیں ان کے پاس وہ فریم ورک میں نے آلریڈی جمع کروا دیا ہے۔ وائس چیئرمین کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، انہیں میں نے کوشش کی یہ سمجھانے کی کہ یہ صرف اگر بحریہ ٹاؤنز پہ آپ امپلیمنٹ کر دیں، وہ فریم ورک ان بلڈرز کو قابو کرنے کا فریم ورک ہے کہ کس طرح سے ان کو آپ وائٹ لسٹ کریں گے، کس طرح سے ان کو بلیک لسٹ کریں گے، کس طرح سے یہ پورے کا پورا جو میکنزم ہے جس میں لوگوں کو چیزیں بکتی ہیں اور ڈیلیور نہیں ہوتی،
اس کو آپ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. نیب سے یہ میں کہتا ہوں کہ جی آپ ریئل اسٹیٹ کی وہاں پہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا, یہاں میڈیا پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جی وہ جو ہمارا فریم ورک ہے مہربانی کریں ایٹ لیسٹ بحریہ کے حوالے سے, چونکہ بحریہ کے کیسز بھی ہیں, آپ پرسوں ان کی جو نیلامی ہے وہ کرنے جا رہے ہیں, پرسوں نہیں ہے تو میرے خیال 17 تاریخ کو ہے, 17 تاریخ کو نیلامی کرنے جا رہے ہیں. پراپرٹیاں بیچ کے آپ آپس میں بانٹی جا رہے ہیں, تو یہ ہمارا کیا ہوگا, یہ ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا, یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. نیب کے لوگ جو ہیں وہ ایک, آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نیب ایک پریس ریلیز جاری کر دیتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے نیب نے یہ کارروائیاں سٹارٹ کی, ایک کیس تو میرا اپنا ہے, نیب نے آج تک لوگوں کے معاملات کس طرح سے حل ہوں گے میرے ساتھ بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا. تو چھوڑ دیں گے جی لوگوں کو آپ پریس ریلیز دے کے مطمئن کر رہے ہیں کہ جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل بھی اچھا کام نہیں کر رہی نیب. نیب کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن اور پھر پاکستان کی 20% پراپرٹی کی جو مارکیٹ ہے وہ بیٹھ گئی ہے. یہ ہزاروں لوگ جو ہیں یہ شاید متاثر نہ ہوتے اگر بحریہ ٹاؤن اس طرح سے نہ ڈوبتا, کیونکہ یہ ذیشان قریشی جیسے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ 2 4 6 پروجیکٹس جو تھے ڈیلیور کرنے کے بعد جا کے کہیں گرتے. یہ وقت سے پہلے کس نے گرائے, یہ ہماری بد انتظامی نے گرائے کہ آپ ایک آدمی کو پکڑنا چاہ رہے ہیں, اس کی 2 نمبریوں کے پیچھے جانا چاہ رہے ہیں, لیکن جو لوگ افیکٹ ہوں گے وہ کس طرح سے آپ ان کو افیکٹ ہونے سے بچائیں گے, اس کے لیے آپ کے پاس سوائے ایک پریس ریلیز کے کوئی نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن بھی یہی کرتا ہے, نیب بھی یہی کرتا ہے, گورنمنٹ کی تو خیر بات کرنا مناسب ہی نہیں ہے. تو 2 چیزیں یہ ہیں. آخری ایک چیز ہے, یہ آپ کے لیے, یہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میں بول سکتا ہوں, ہزاروں گھنٹے بول سکتا ہوں, لیکن یہ آپ کے لیے ہے. آپ لوگوں نے بات کی ہے جو آپ کو سمجھ آئی کہ بھئی ہمارا یہ کیس ہے, آپ نے پریزنٹ کیا ہے, لیکن چونکہ میں اس کے اوپر بڑے کینوس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کا مسئلہ اگر حل ہونا ہے تو کس طرح سے حل ہونا ہے. ذیشان قریشی جو ہے اس کو اریسٹ کروا لیں گے آپ, وہ ضمانت کروا کے باہر آ جائے گا. آپ یہ ساری FIRs کٹ جائیں گی, 406 کی 439 کی FIRs ہیں, وہ باہر آ جائے گا. ہم نے ان سارے لوگوں کو کسی ریگولیشن کے اندر باندھنا ہے, اور اس کے لیے اسلام آباد میں 2021 میں آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, جو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا لا پاس ہو چکا ہوا ہے, سینٹ سے, قومی اسمبلی سے ہو چکا ہوا ہے. آج گورنمنٹ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ وہ اتھارٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر رہے ہیں. بھئی کیا پرابلم ہے, چونکہ وہ عمران خان صاحب نے بنائی تھی, اس لیے وہ لوگوں کے لیے ہے, اور میں نے اس کا لا پڑھا ہے, میں باہر رہا ہوں, وہاں بھی ریئل اسٹیٹ کو میں نے دیکھا ہے, وہ بہت اچھا لا ہے. اس کے اندر بھی امپرومنٹس ہر چیز کے اندر میرا خیال ہے گنجائش رہتی ہے, لیکن اس کو راولپنڈی اسلام آباد میں نہیں, راولپنڈی میں نہیں کر سکتے, لیکن فیڈرل کے اندر آپ فوری طور پہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں, کم از کم آدھے سے زیادہ جو پرابلم ریئل اسٹیٹ کے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور جو ریگولیشنز اب گورنمنٹ جن کے اوپر کام کر رہی ہے پنجاب میں, یہ جو گرین سرٹیفکیٹس کا آپ LDA کے اندر آپ نے ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے, اس کو فوری طور پہ جو ہے کوئی لا پاس کر لیں, جو کرنا ہے کریں, لیکن پورے ایٹ لیسٹ پنجاب کے اندر اور فیڈرل کے اندر تو اس کو امپلیمنٹ کر دیں, باقی صوبوں کے اندر آپ بعد میں جاتے رہیے گا. یہ 2 چیزیں ہیں. گرین سرٹیفکیٹ اگر چلا آ جاتا ہے, فیڈرل کے اندر بھی آ جاتا ہے, ہمارے پاس راولپنڈی میں بھی آ جاتا ہے, تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے. اور یہ جو بندہ ہے اس کو ادارے والے, آپ جناب نیب والوں, FIA والوں اور پولیس والوں, اس کو گرفتار کریں, اس کو گرفتار کریں صبح, اور آپ لوگ جو ہے وہ کارکردگی بتائیں کہ جی آج یہ وکٹمز آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, دیکھیں جی ہم نے دوسرے دن جو ہے بندے کو گرفتار کر لیا, اور گرفتار کر کے اس کو ضمانتیں نہ ہونے دیں, اس کو باندھیں. خاص طور پہ FIA کا جو کیس ہے میں نے دیکھا ہے, اس کے اندر اگر آپ لوگ اس کو باندھ لیتے ہیں, خاص طور پہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے اس کے اندر باندھیں نا اس کو, کس وجہ سے آپ نے چھوٹ دی ہوئی, کیس آپ کے پاس پینڈنگ ہے, اس کو باندھیں اس طرح سے تاکہ اس کو مثال بنائیں. اس کے پاس پیسے موجود ہیں, 30 ارب روپے کی پراپرٹی ہے, وہ بحریہ کے پاس جو پراپرٹی ہے اس سلسلے میں بحریہ کے ساتھ میں خود بات کروں گا, اور بحریہ کی جو اس میں 2 نمبری ہے اس میں بحریہ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ بات کروں گا. ان لوگوں کو بحریہ جو ہے وہ پلاٹ بیچ کے پیسے دے دیں. رستے بہت ہیں, اگر ریگولیٹری اتھارٹیز کرنا چاہیں, BTPL کرنا چاہیں, اور ہمارے ادارے کرنا چاہیں, رستے بہت ہیں. آپ کا بہت شکریہ.